قبرستان کے ایک کونے میں ایک قبر تھی، مگر یہ عام قبر نہیں تھی، کیونکہ روز صبح کالے کوے آتے، مٹی کھرچتے اور قرب سے چیختے، جیسے وہ اندر کسی کی زندگی کی پکار سن رہے ہوں۔ کسی نے نہ اسے بچایا، نہ سنا، نہ قبر تک اس کا حق دیا، اور جب سب نے خاموشی اختیار کی تو کالے کووں نے قبر کی مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ آخر ایک حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ جانور بھی تڑپ اٹھے؟ کیا وہ مر چکی تھی یا زندہ دفنا دی گئی تھی؟ اس گاؤں کی شامیں عام تھی، لیکن ایک قبر نے ہر رات کو بے چین بنا دیا تھا۔ لوگ کہتے تھے وہاں سے کوئی دبے قدموں کی آہٹ آتی ہے، اور پھر کچھ کووں نے ایک ہی قبر کے گرد منڈلانا شروع کر دیا۔ ہر دن اس کی مٹی نوچتے، گویا کسی کو باہر نکالنے کی کوشش ہو۔ یہ وہی قبر تھی جس میں ایک حافظ قرآن لڑکی دفن تھی، جسے سب نے نیک اور پارسا کہا، مگر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ نہ صرف انسانیت کا جنازہ تھا بلکہ اللہ کے کلام کی توہین بھی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ لڑکی مر چکی تھی یا کسی نے زندہ دفن کر دیا تھا؟ اس کہانی کو جاننے کے لیے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ عائشہ ایک حافظ قرآن لڑکی تھی، جس کی تلاوت گاؤں کی گلیوں میں گونجتی تھی۔ وہ اپنی سادگی، پاکیزگی اور ایمان کی بدولت مشہور تھی۔ مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتی اور اس کے گھر سے تلاوت کی آواز کبھی بھی خاموش نہ ہوتی۔ جب اس کی شادی حامد سے ہوئی، جو سعودیہ میں ملازمت کرتا تھا، تو وہ خوشی سے اس کے گھر بہو بن کر آئی، مگر یہ خوشی جلد ہی دکھ میں بدل گئی۔ حامد کی ماں زینب اور اس کی بہنیں رمشا اور فوزیہ عائشہ سے حسد کرتی تھی۔ زینب اسے رات کو کمرے میں بند کر دیتی، رمشا اس کے کھانے میں نمک ڈال کر ہنستی، اور فوزیہ اس کی تلاوت کو ریاکاری کہتی۔ عائشہ خاموش رہی، کیونکہ اس کا قرآن اس کی ڈھال تھا۔ وہ راتوں کو روتی، مگر صبح تلاوت کے ساتھ اپنے دکھوں کو چھپا لیتی۔ ایک دن جب حامد سعودیہ میں اپنے کمرے میں واپس آیا، اس نے دیکھا کہ زینب کی کئی مس کالز آئی ہیں۔ پریشان ہو کر اس نے فوراً کال کی۔ حامد کی ماں زینب نے لرزتی آواز میں بتایا، بیٹا عائشہ مر گئی، اچانک طبیعت خراب ہوئی، دل کا دورہ پڑا اسے، ڈاکٹروں نے کچھ نہ کیا، ہم نے اسے دفنا دیا، تم اب نہ آنا، ٹکٹ کا خرچہ مت کرو۔ حامد کے ہاتھوں سے فون گر گیا، وہ سکتے میں چلا گیا۔ 2 دن پہلے ہی تو عائشہ سے بات ہوئی تھی، اس نے کبھی بھی کوئی شکایت نہ کی، پھر یہ اچانک کیسے؟ وہ خاموشی سے اگلی صبح کی فلائٹ بک کروا کر پاکستان پہنچ گیا۔ گھر پہنچا تو دروازہ کھلا تھا۔ حامد کی ماں زینب صحن میں بیٹھی کپڑے سل رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حامد نے غصے اور دکھ سے کہا، امی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بیوی مر گئی اور آپ نے مجھے بلایا تک نہیں۔ زینب نے بغیر آنکھ اٹھائے کہا، بیٹا کیا فرق پڑتا ہے، تم آتے تو لاش خراب ہو جاتی، لوگ باتیں کرتے، ہم نے جلدی دفنا دیا، اب صبر کرو۔ حامد کا دل ایک سوال سے گونج رہا تھا کہ اسے اس کے شوہر کو کیوں نہیں بتایا گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور قبرستان چلا گیا۔ شام کا وقت تھا، قبرستان سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، مگر جیسے ہی حامد عائشہ کی قبر کے قریب پہنچا، اس کے قدم جم گئے۔ وہاں درجنوں کوے جمع تھے، صرف اسی ایک قبر پر۔ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مٹی نوچ رہے تھے اور کچھ حامد کو گھور رہے تھے۔ وہ آگے بڑھا، مگر کوے اڑے ہی نہیں، جیسے وہ انتظار کر رہے ہوں۔ قبر کی مٹی پر تازہ نوچنے کے نشانات تھے۔ حامد کو لگا جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی لمحے ایک بوڑھے گورکن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بولا، صاحب 4 دن سے یہی حال ہے، یہ کوے صرف اسی قبر پر آتے ہیں، میں نے ساری عمر میں ایسا منظر نہیں دیکھا۔ حامد کی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا، کیا ہم یہ قبر کھول سکتے؟ گورکن نے سانس روک لی، پھر بولا، صاحب امام صاحب سے اجازت لینی ہوگی۔ حامد فوراً مسجد کی طرف چلا گیا۔ گاؤں کے بزرگ چودھری بشیر، جو زینب کے ظلم پر پہلے ہی شک کر چکے تھے، حامد کو دیکھ کر کہا، بیٹا میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ عائشہ کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں، مگر تم نے سنا ہی نہیں۔ امام صاحب وضو کر رہے تھے۔ حامد نے سارا ماجرا بتایا، زینب کی کال، جلد بازی میں دفن، کووں کا شور اور چودھری بشیر کا شک۔ امام صاحب نے تسبیح ہاتھ میں لی اور کہا، بیٹا کچھ قبریں زمین میں دفن نہیں ہوتی، وہ چیخے بن کر واپس آتی ہیں۔
کل فجر کے بعد ہم قبر کھولیں گے، اگر اس لڑکی پر ظلم ہوا تو اللہ خود گواہی دے گا۔ فجر کے بعد جب اندھیرا مکمل طور پر چھٹا نہیں تھا، امام صاحب، حامد اور گورکھن قبرستان میں تھے۔ گورکھن نے آہستہ آہستہ مٹی ہٹانی شروع کی۔ حامد کی سانس تیز ہوتی گئی۔ جب کفن کا سفید کپڑا نظر آیا، گورکھن نے کہا، صاحب، لاش بالکل ویسی ہے۔ جب مٹی ہٹائی گئی اور حامد نے عائشہ کے چہرے کو دیکھا تو اس کا جسم کانپ اٹھا۔ اس نے چیخ کر کہا، مولوی صاحب، اس کی پلکیں ہل رہی ہیں۔ سب نے دیکھا، عائشہ کی سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ وہ زندہ تھی، جیسے گہری نیند میں ہو یا کسی نے اسے زبردستی سلایا ہو۔ عائشہ نے بعد میں بتایا کہ قبر کے اندھیرے میں ایک ایسا نور نظر آیا تھا اور ایک ایسی آواز گونجی تھی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اسے لگا کہ اللہ نے کووں کے ذریعے اسے آواز دی تھی۔ امام صاحب کی تسبیح گر گئی۔ حامد نے لرزتی آواز میں کہا، یہ زندہ ہے۔ فوراً عائشہ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ کیٹاٹونیا جیسی حالت میں تھی، جہاں جسم زندہ ہوتا ہے مگر دماغ خاموش۔ کسی نے اس کی نبض تک نہ چیک کی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ لڑکی دفنائی نہیں گئی، زندہ دفن کی گئی تھی۔ ہسپتال سے واپسی پر حامد گھر پہنچا۔ صحن میں زینب اور اس کی بہنیں ہنس رہی تھی جیسے کوئی جشن ہو۔ زینب بولی، دیکھا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی، ہمارے بیٹے کی کمائی کھانے والی۔ رمشا نے کہا، اس کا حافظہ، اس کی تلاوت سب ڈرامہ تھا۔ حامد نے زینب کے کمرے سے ایک پرانا لفافہ نکالا، اس میں جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا، ڈاکٹر کے جعلی دستخط اور ایک نوٹ، عائشہ کو دفن کرنے کی فیس 5 لاکھ روپے۔ حامد نے کاغذ لہرایا اور کہا، یہ کس نے بنوایا؟ زینب چیخ اٹھی، تم نے میرا بیٹا چھین لیا عائشہ، میں نے اسے دفنایا کیونکہ وہ ہمارے گھر کی عزت تھی۔ اسی لمحے وہ تناؤ سے گر پڑی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ چودھری بشیر جو دروازے پر کھڑا تھا بولا، حامد، یہ دھوکہ تھا، زینب نے سب کچھ پلان کیا تھا۔ حامد نے زینب سے کہا، آپ نے ایک زندہ حافظہ کو دفن کیا اور اللہ سے ڈر بھی نہ لگا۔ عائشہ ہسپتال سے واپس آئی، اس نے بتایا کہ زینب اور اس کی بہنوں نے اس پر ظلم کیا۔ جب وہ حاملہ تھی، زینب نے اس کے پیٹ پر حملہ کیا جس سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ رمشا نے اس کے کھانے میں زہر ملایا اور فوزیہ نے اسے تانوں سے نوازا۔ عائشہ نے کہا کہ میں خاموش رہی کیونکہ میرے ماں باپ غریب تھے، مگر میرا قرآن میری ڈھال تھا۔ اس رات عائشہ تنہائی میں بیٹھی تھی، اس کے دل میں کشمکش تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زینب کو پولیس کے حوالے کر دے یا پھر معاف کر دے۔ اس نے استخارہ کیا اور اسے خواب میں وہی نور نظر آیا جو قبر میں دیکھا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ معافی کا راستہ اپنائے گی کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حامد نے اپنی ماں اور بہنوں کو گھر سے نکال دیا۔ اس نے کہا، یہ عائشہ کا گھر ہے، اب اس کا حکم چلے گا۔ زینب کو فالج ہو گیا۔ اس کی بہنیں اپنے سسرال سے طلاق لے کر واپس آئیں مگر اب ان کا گھر خالی تھا۔ عائشہ نے اپنے درد کو دعاؤں میں بدلا۔ اس نے گھر کے ایک حصے میں مدرسہ کھولا جہاں لڑکیوں کو قرآن پڑھایا۔ وہ کہتی، میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور لڑکی میری طرح ظلم سہے۔ ایک دن مدرسے کی ایک بچی زہرہ نے گاؤں میں ایک عورت کو جھوٹے جادو کے الزام سے بچایا تھا کیونکہ عائشہ نے اسے انصاف کی تعلیم دی تھی۔ عائشہ لوگوں کو قبرستان جا کر پرندوں کو دانہ ڈالنے کی تلقین کرتی کیونکہ اس کی مدد کووں نے کی تھی، کووں نے اسے بچایا تھا۔ ایک دن ایک بچی نے پوچھا، باجی آپ پرندوں کو دانہ ڈالنے کی بات کیوں کرتی ہیں؟ عائشہ نے کہا، قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا قصہ ہے۔ ایک پرندے نے ایک قوم کو اللہ کی طرف بلایا، میرے کووں نے میری قبر سے چیخ اٹھائی۔ پرندے اللہ کے پیغام کو پھیلاتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک رات عائشہ نے خواب دیکھا کہ ایک سیاہ پرندہ کہہ رہا ہے، ایک اور قبر کھلنے والی ہے جو آگ لائے گی۔ اگلی صبح اسے خبر ملی کہ قبرستان میں ایک نئی قبر کھودی جا رہی ہے جسے جادوگرنی کی قبر کہا جا رہا تھا۔ اس قبر سے سانپ نکل رہے تھے اور چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ نے خاموشی سے دعا کی اور کہا، اللہ کی مخلوق کبھی بھی بے وفا نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہر مخلوق کو بے مقصد نہیں بنایا، ہر مخلوق کا اس دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ عائشہ کا مدرسہ روشنی کا مینار بن گیا، لوگ اس سے دعائیں مانگنے آتے۔ وہ کہتی، میں وہی ہوں جسے انسانوں نے دفنایا مگر پرندوں نے بچایا۔ اس کی دعاؤں سے لوگوں کے مسائل حل ہونے لگے۔ ناظرین، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے، جو کسی حافظ قرآن، کسی مظلوم یا کسی نیک عورت پر ظلم کرتا ہے،
وہ صرف زمین پر نہیں قبر میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور اس دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے۔ انسان خاموش رہتا ہے، اللہ نہیں۔ زندہ دفنانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ مٹی بھی کبھی بول اٹھتی ہے۔ جو قرآن کو یاد کر کے اس کی حرمت پامال کرے، اس کا انجام زمین پر بھی بے سکونی اور قبر میں بھی رسوائی ہوتا ہے۔ جو دنیا میں توبہ سے بھاگے، قبر میں پکارنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ ناظرین، اگر تمہارے مرنے کے بعد قبر بولنے لگے تو کیا کہے گی؟ کیا تم اپنے نفس کے ساتھ اکیلے قبر میں جانے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارا قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف؟ اگر آج تمہاری موت ہو جائے تو تمہاری قبر پر کون آئے گا؟ کیا ناظرین، آج کے دور میں بھی بہوؤں کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اور ناظرین، ایسی دل دہلا دینے والی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اس کہانی کو آگے دوسروں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔